الله العظيم. تحية وجه الإسلام وأسس من المعارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. رب کریم ہم سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے اور تمہارے اوپر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں. اس کی حکمت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے, تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے, ہم پاک ہو جائیں اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہم سب کو جو ہے وہ جنت عطا فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور سے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو ماہ رمضان مبارک میں 5 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں عطا کی گئی. 5 چیزیں ایسی عطا سکتے 5 جو ہے وہ ایسی فضیلتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ عطا نہیں کی. نمبر 1, جب میں رمضان مبارک کی ابتدا کروں تو اللہ تعالیٰ میری امتیوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. اللہ رب العالمین روزے داروں کی طرف کیا کرتا ہے, نظر رحمت فرماتا ہے. حضور نبی سے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نظر رحمت فرماتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب کبھی نہیں دے گا. شعب ایمان کی حدیث شریف ہے. دوسری شام کے وقت میری امتیوں کی منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. روزےدار اللہ کے مہمان ہیں, اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ اس کی منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ کہتے ہیں محبوب ہے. یہ دوسری خصوصیات دی گئی جو کسی اور نبی کی امت کو نہیں دی گئی. تیسرے نمبر پہ جو خصوصیت عطا کی گئی اس امت کو فرمایا فرشتے دن رات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جو روزہ دار رمضان مبارک میں نماز کو ادا کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں تو شام کے وقت جو ہے فرشتے ان روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بلکہ افطار روزہ جب کیا جاتا ہے اس سے پہلے اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی کی جائے تو وہی کہ ہے قبول ہوتی ہے. تو اس لیے دعاؤں میں جو ہے وہ آپ اثر کریں. نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تو تیار اور آراستہ ہو جا. قریب ہے کہ وہ دنیا کی مشقت تھکاوٹ سے چھٹکارا پا کر میرے عزت والے گھر میں چین کے ساتھ پائیں گے. جب وہ دنیا میں سخت گرمی میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور میرے حکم کو مانتے ہیں, صبح اور شام تک جو ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں, اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں, جھوٹ کا کلمہ نہیں بولتے, غیبت نہیں بولتے, میرے احکام کو میرے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے صبح اور شام جو ہے وہ روزہ رکھا تو اب جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ انعام فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. آخری جو فضیلت نمبر 5 میں فرمایا جب آخری رات ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرماتا ہے. ایک شخص نے عرض کی کیا اس میں قدر ہے؟ فرمایا نہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کام کرنے والا جب کام پورا کر لے انہیں بھرپور اجر دیا جاتا ہے.